بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 74، خدام مسجد کی تعیناتی کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمران کی بیوی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، اے میرے رب، جو بچہ میرے بطن میں ہے میں نے اس کے متعلق نظر مانی ہے کہ اسے تیرے لیے آزاد چھوڑ دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مسجد کے لیے آزاد چھوڑ دینے کی نظر مانی تھی کہ وہ اس کی خدمت کیا کرے گا۔ حدیث نمبر 460، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت یا مرد مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ راوی حدیث ابو رافع کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ باب نمبر 75، قیدی یا قرض دار کو مسجد میں باندھنا۔ حدیث نمبر 461، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، گزشتہ رات اچانک ایک سرکس جن مجھ سے ٹکرا گیا، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا تاکہ میری نماز میں خلل انداز ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا۔ میں نے چاہا کہ اسے مسجد میں کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب بھی اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں انہوں نے عرض کیا تھا، اے میرے رب، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزا وارانہ ہو۔ راوی حدیث روح کہتے ہیں، پھر یہ دعا یاد آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو رسوا کر کے واپس کر دیا۔ باب نمبر 76، کافر جب مسلمان ہو جائے تو اس کے غسل کرنے نیز قیدی کو مسجد میں مقید کرنے کا بیان۔ قاضی شریع قرض دار کے متعلق حکم دیتے تھے کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ حدیث نمبر 462، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھڑ سوار دستہ نجد کی طرف روانہ کیا۔ وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے جسے تمامہ بن اوصال کہا جاتا تھا، اور اسے انہوں نے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، سمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ مسجد کے قریب ایک کھجور کے باغ میں گیا، وہاں غسل کیا، پھر مسجد میں آیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ مسلمان ہو گیا۔ باب نمبر 77، مسجد میں بیماروں اور دیگر ضرورت مندوں کے لیے خیمہ لگانا۔ حدیث نمبر 463، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جنگ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی رگ حفظ اندام میں تیر لگ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیا تاکہ نزدیک سے ان کی عیادت کر لیا کریں، اور مسجد میں بنو غفار کا خیمہ بھی تھا۔ پھر اچانک ان کی طرف خون بہہ کر آنے لگا تو لوگ اس سے خوف زدہ ہوئے کہنے لگے، اے خیمے والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، چنانچہ وہ اسی زخم سے فوت ہو گئے۔ باب نمبر 78، ضرورت کے وقت اونٹ کو مسجد میں لانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر طواف کیا۔ حدیث نمبر 464، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیماری کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا، تو لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری پر بیٹھ کر طواف کر لے۔ چنانچہ میں نے اسی طرح طواف کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پہلو میں کھڑے نماز میں
سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ باب نمبر 89 بلا عنوان، حدیث نمبر 465۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صحابہ آپ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے۔ ان دونوں کے ساتھ منور چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جو ان کے سامنے روشنی دے رہی تھی۔ جب وہ دونوں علیحدہ ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ اسی طرح کا ایک چراغ ہو گیا حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ باب نمبر 80 مسجد میں کھڑکی رکھنا اور اس میں گزرگاہ بنانا، حدیث نمبر 466۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کرے، تو اس نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ بوڑھا کس لیے روتا ہے؟ بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جسے چاہے پسند کرنے کا اختیار دیا ہے، اور اس نے آخرت کو پسند کیا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مگر بعد میں یہ راز کھلا کہ بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم مت رو، میں لوگوں میں سے کسی کے مال اور صحبت کا اتنا زیر بار نہیں جتنا ابو بکر کا ہوں۔ اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت و محبت ضرور ہے۔ دیکھو مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ حدیث نمبر 467۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض و وفات میں ایک پٹی سے اپنے سر کو باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر فروکش ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اپنی جان اور مال کو مجھ پر ابو بکر سے زیادہ اور کوئی خرچ نہیں کرنے والا نہیں ہے، اور میں لوگوں میں سے اگر کوئی ولی دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی دوستی سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو میری طرف سے ہر وہ کھڑکی جو اس مسجد میں کھلتی ہے بند کر دو، صرف ابو بکر کی کھڑکی رہنے دو۔ باب نمبر 81 خانہ کعبہ اور دیگر مساجد کے لیے دروازے بنانا اور چٹکنی لگانا۔ ابن جریج کا بیان ہے کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے کہا، اے عبد الملک، اگر تم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تعمیر کردہ مساجد اور ان کے دروازوں کو دیکھتے تو تعجب کرتے۔ حدیث نمبر 468۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے چابی بردار حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اندر گئے۔ بعد ازیں دروازہ بند کر لیا گیا، آپ وہاں تھوڑی دیر رہے، پھر سب باہر نکلے۔ خود ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جلد اٹھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ میں نے پوچھا کس مقام پر؟ تو انہوں نے کہا دونوں ستونوں کے درمیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بات پوچھنے سے رہ گئی کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی تھی۔ باب نمبر 82 مسجد میں مشرک کا داخل ہونا۔ حدیث نمبر 469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سواروں کو نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اوسال کو پکڑ لائے اور مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ باب نمبر 83 مسجد میں آواز کا اونچا کرنا۔ حدیث نمبر 470۔ حضرت صاحب بن یزید سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے
سے فرمایا جاؤ اور ان دونوں آدمیوں کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ میں انہیں بلا کر لایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا تم کس قبیلے سے ہو یا کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ حدیث نمبر 471 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مسجد نبوی میں ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں ان دونوں کی آوازیں اس قدر بلند ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آوازوں کو اپنے حجرے میں سنا۔ پھر آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور باہر تشریف لائے۔ بعد ازاں آواز دی اور فرمایا اے کعب۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنے قرض سے آدھا چھوڑ دو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ اور ان کا قرض ادا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔